أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، ایک عجیب مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بے شک وہ تمام معبود خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو بڑی بات، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے عابد بھی اور معبود بھی۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی البتہ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کو اختیار ہے رسالت کے لیے، جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ رب جانتا ہے ان سب فرشتوں اور آدمیوں کو کہ آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے۔ کل کی آیات میں اللہ تعالی نے اپنے علم محیط کو بیان کیا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آسمان و زمین کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ تو جب اللہ تعالی علیم بھی ہے، اور اس سے قبل آیتوں میں اللہ کی قدرت کو بھی بیان کیا، اللہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، تو عبادت کے لائق ذات بھی پھر صرف اللہ ہی کی ہے۔ پھر بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے مثال، فاستمعوا لہ، تم کان لگا کر اس کو سنو۔ مثال کے ذریعے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اچھا استاد، اچھا مقرر، اچھا واعظ بات سمجھانے کے لیے مثال استعمال کرتا ہے، کیونکہ مثال ایسی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے جس کا علم لوگوں کو ہوتا ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ معاشرے کے اندر رائج ہی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب مثال دی جاتی ہے تو وہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر حصہ احادیث کا مثالوں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی، کہیں مکھی کی مثال دی، کہیں مچھر کی مثال دی، کہیں مکڑی کی مثال دی، کہیں سورج کی، کہیں زمین کی، آسمان کی۔ مقصد کیا ہے کہ مثال کے ذریعے سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معبود جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں، وہ تمام معبودان باطلہ
جن کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، جن کو لوگ اپنا نافع اور ضار سمجھتے ہیں، اللہ نے ان معبودوں کو کی اس ناتوانی کو، ان کی کمزوری کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ مثال کے ذریعے سے تم سمجھو، شاید تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے اور تم اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے غیر کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ تو فرمایا کہ مثال بھی ایسی ہے کہ فاستمعوا لہ، تم ذرا کان لگا کر سنو، دل سے سنو، خوب سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ تمام لوگ، تدعون جن کو پکارا جاتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہ تمام چیزیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، وہ تمام معبودان باطلہ جن سے مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے اللہ کے سوا۔ اس لیے کہ دعا کا معنی عبادت بھی ہے، دعا کا معنی پکار بھی ہے، اور دعا کا معنی مانگنا بھی ہے۔ تو بلا شبہ وہ سارے کے سارے معبود، تدعون جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فرمایا ان کی حیثیت اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اور مکھی اللہ کی تخلیقات میں سے سب سے حقیر مخلوق ہے، سب سے کم تر مخلوق ہے، اور سب سے وافر مقدار میں موجود مخلوق ہے کہ جہاں بھی جاؤ تو مکھی مکھی ہے۔ اور انسانی ذہن کے اعتبار سے بھی مکھی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مکھی کو بیماری سمجھا جاتا ہے، مکھی جو ہے نا وہ ایک حقیر چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی چیز کو، سب سے حقیر چیز کو بطور مثال کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اختیار کیا کہ اور تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، سب سے جو کمزور چیز، سب سے حقیر چیز ہے وہ ہے مکھی۔ تو سنو، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم الہا و زاری کرتے ہو، جن کے سامنے تم اپنی مرادیں رکھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، مکھی تک۔ فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں بلکہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں، پورے پاکستان کے بت جمع ہو جائیں، ہندوستان کے جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے معبودان باطلہ جمع بھی ہو جائیں، تو سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا آگے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی تو بنانا درکنار، مکھی تو بنانا ان کے اختیار میں نہیں، مکھی تو بنانا ان کے کام میں نہیں۔ مکھی تو مکھی ہے، کسی خوراک کا ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ، جو کا ایک دانہ، باجرے کا ایک دانہ، ساری ٹیکنالوجی یہ استعمال کر لیں تو اپنے طور پر بنا نہیں سکتے، یہ تو اللہ ہی بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ مکھی بنانا تو درکنار، بنی ہوئی جو مکھی ہے، جو کمزور مکھی ہے، جسے چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے نا وہ ہاتھوں سے مسل دے، ان یسلبہم الذباب، وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک باریک تشبیہ دی سمجھانے کے لیے، یسلب، یا خود نہیں کہا کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھپ کر لے جائے یا ان کی بے دھیانی میں کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، فرمایا نہیں، بلکہ وہ کمزور ترین مکھی ان معبودوں کے سامنے رکھی ہوئی شیرینی، رکھے ہوئے نذرانے، رکھے ہوا حلوہ، رکھی ہوئی مٹھائی میں سے یسلب، چھین کر لے جائے، یعنی مکھی ان سے چھین کر لے جائے۔ چھینتا کون ہے؟ جو طاقتور ہو۔ چھینا کس سے جاتا ہے؟ جو کمزور ہو۔ دو آدمی ایک چیز میں لڑتے ہیں اور دونوں چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ان میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں معبودان باطلہ کی کمزوری کو بیان کیا کہ مکھی ان سے چھین کر لے جاتی ہے، گویا ان سے مکھی طاقتور ہے۔ ان کے سامنے رکھی پلیٹ میں سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ مکھی سے وہ بھی چھڑا نہیں سکتے۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ،
تو یہ اس سے چھین نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ تو جب اللہ کی حقیر ترین مخلوق کے سامنے ان کی یہ حالت ہے تو یہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور۔ طالب سے مراد عابد اور مطلوب سے مراد معبود۔ طالب سے مراد وہ مشرک جو پکارتا ہے غیر اللہ کو، اور مطلوب سے مراد وہ تمام بت اور قبر جن سے مانگا جاتا ہے۔ فرمایا دونوں کمزور ہیں۔ یا اللہ مطلوب تو کمزور ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں ہے کہ وہ پتھر کا بنایا ہوا بت ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ قبر کے اندر مدفون بزرگ ہیں جو اپنے ہی چہرے سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی، لیکن جو مانگنے والا ہے وہ کیسے کمزور ہے؟ وہ تو بس اوقات کوئی مل کا مالک ہوتا ہے، بس اوقات کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے کہ جو جا کر ان کے سامنے مانگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الطالب، یہ ضعف الطالب، یہ جو مانگنے والا ہے ظاہری طور پر تو یہ طاقتور بھی ہے، اس کے پاس دنیا بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کمزور ہے کس کے اعتبار سے؟ عقل کے اعتبار سے۔ یہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے کہ یہ بے جان بت جو سامنے کھڑا ہے یہ خود اپنا کچھ نہیں کر سکتا تو میرا کیا کرے گا؟ یہ خود جہاں پر رکھا ہے تو یہ وہیں پر پڑا ہے، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے خود نہیں ہو سکتا تو میرا کیا کرے گا؟ فرمایا اس کی عقل کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی تعظیم اس طرح کی نہیں جس طرح تعظیم کا حق تھا، کیونکہ وہ اللہ قوی، طاقت والا، عزیز، غلبے والا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اور پھر اللہ ہی کو اختیار ہے کہ اپنے فرشتوں میں سے جس جس کو منتخب کر لے بطور رسول کے۔ یہاں رسول سے مراد وہی لانے والا فرشتہ، اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اللہ جسے منتخب کر لے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہی ہے جو سمیع اور بصیر، سننے اور دیکھنے والا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔